ایک دو عزیزان من قوانین فطرت ہیں، وہ بھی انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، خدا کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں یہ چیز ہے کہ انسان اپنے علم اور تحقیق میں اگر ترقی کرتا چلا جائے ان قوانین کو دریافت کر سکتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا ڈسکور کر سکتا ہے، اس پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پردوں کو اٹھا سکتا ہے۔ قانون جب سمجھ میں آ جائے تو اس کی روح سے جو قوت ہوتی ہے، پاور نیچر کی جو ہوتی ہے، اس کو پھر کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایٹم کے اندر جو بے پناہ قوت تھی، اس قانون کا علم ہونے کے بعد انہوں نے کنٹرول کر لیا نا اس کو۔ علیم اور قدیر یہ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ کچھ قوانین وہ ہیں جن کو قانون نہیں بلکہ ہم ویلیوز کہتے ہیں، اقدار کہتے ہیں، وہ انسانی زندگی کے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح سے انسان ان کی تحقیق کر کے ڈسکور نہیں کر سکتا تھا، انہیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ نبی پر، رسول پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، غیر از نبی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ خصوصیت ایک انفرادیت تھی صرف نبی کی۔ ایک چیز تھی اس میں جو قرآن نے کہا کہ اس میں نبی کی اپنی فکر، کاوش، کسب و ہنر، اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ منزل من اللہ، اوپر خارج سے ایک علم آتا تھا، وہ کہاں ہوتا تھا؟ قلب نبی کے اندر اس کو داخل کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ جو چیز ہے نا کہ کیا بعض جو کہتے ہیں کہ کچھ خیالات ہوتے تھے جو نبی کے قلب میں ہوتے تھے، پھر وہ اپنی زبان میں ان کو باہر بیان کرتے تھے اور وہ وہی تھی، بالکل غلط ہے۔ کوئی خیال بغیر الفاظ کے القاء ہی نہیں کیا جا سکتا، آ ہی نہیں سکتا انسان کے ذہن میں۔ بنیادی مسئلہ ہے یہ سمجھے اور علم اللسان کا۔ تو یہ جو وحی آتی ہے نا، یہ الفاظ کے ذریعے سے وحی تھی۔ الفاظ بھی خدا کے ہیں، اس لیے اس نے ان کو کلام اللہ کہا ہے۔ تو قرآن میں جو الفاظ ہیں، جیسے قرآن ہے، یہ الفاظ خدا کے ہیں، وحی کے ذریعے رسول کو دیے، جس میں رسول کی اپنی فکر کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہوتا تھا، اس لیے کہ ہمیں کوئی ایسا علم مل ہی نہیں سکتا۔ یہ خصوصیت تھی نبوت کی۔ ہم جو بات بھی کریں گے، جو کچھ سوچیں گے، اس میں ہماری فکر کا دخل ہوگا، کسب و ہنر کا دخل ہوگا، تعلیم کا دخل ہوگا، ریسرچ کا دخل ہوگا۔ وہی ان تمام ذرائع سے، وسائل سے مستثنا اور منفرد ہوتی۔ کیسے ہوتا تھا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن نے یہ کہا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب وَيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حلیم کہا کہ وحی یا خدا کی طرف سے جو علم ملتا ہے انسانوں کو، اس کے تین طریقے۔ اس آیت میں دو طریقے تو وہ ہیں جو رسولوں سے یا نبیوں سے مختص۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جو عام انسانوں تک خدا کے احکام کس طرح سے پہنچتے، ان سب کو درمیان میں لانا چاہیے تھا نا۔ ایک طریقہ تو وحی کے معنی وہ ہوا کہ جبریل کے، قرآن نے جو کہا ہے، جبریل خدا کا کوئی احکام قلب نبوی میں القاء کرتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے جبریل کیا تھا، کس طرح سے قلب نبوی میں اس کا القاء ہوتا تھا۔ ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، ان الفاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا ارشاد ہے، زبان وحی سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اس میں اور تو اور نبی کی اپنی فکر کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے جس کو یہ وحی کہا۔ ایک اس میں استثناء قرآن نے کہی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا 4/164۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک تخصیص ہے قرآن کے اندر، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، کہ خدا اس کو ذرائع حجاب کہ سامنے نہیں خدا آیا، وہ طور کی چوٹی کے اوپر جو باتیں ہوئی ہیں تو اس میں یہ چیز تھی نا کہ حضرت موسیٰ نے کہا
کہ وہ بات تو آپ کرتے ہو، کیسا پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہو؟ آپ سامنے تو آئیے، سامنے آ کر بات کیجیے۔ یہ فردوس سے گوشت تو بنی یہ بات، جنت نگاہ بھی تو بننی چاہیے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے ہو، آواز سنائی دیتی ہے، سامنے نہیں آتی۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ آواز کیسے آتی تھی؟ کس طرح؟ صرف نبی سن سکتا تھا، اس کا ساتھی نہیں سن سکتا تھا، سامنے خدا نہیں آتا تھا۔ وہ تو بڑی بلند چیز ہے، ایسا ہے۔ یہ روز ہم ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، بات ہی آتی ہے کان میں، سامنے وہ آتا ہی نہیں۔ تو یہ میں معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کی مثال میں دے رہا ہوں، یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تخصیص قرآن نے کہی ہے کہ ان سے خدا ذرائع حجاب بات کرتا ہے۔ وہ بھی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوئی، ہمارا تعلق نہیں، ہم پہ وحی نہیں ہو سکتی، ہم نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ اس کی کوئی ہمارے ساتھ یعنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ضرور معلوم کریں، نہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارا تعلق اس وحی سے ہے جو اگلا حصہ ہے کہ انسانوں تک وحی کیسے پہنچی۔ یرسلا رسول فیوحی باذن اللہ، انسانوں کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا جو خدا کی وحی کو ان تک پہنچاتا تھا۔ وہ ہمارا تعلق یہاں تک، رسول کو کیسے ملتی تھی نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کر سکتے ہیں یا نہ جان سکتے ہیں۔ ہمارا تعلق یہ ہے کہ رسول ہماری طرف آیا، اس نے خدا کی وحی ہم تک پہنچا دی اور کہہ دیا کہ یہ میری بات نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو میں بالفاظ ہی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جو قرآن نے کہی۔ اس کے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے، تصوف کیا کہہ رہا ہے، الہام اور وہ کشف اور یہ سارے افسانے ہیں عزیزان من قرآن کے خلاف۔ قرآن میں وحی کا صرف ایک ذکر ہے، رسول کی طرف خدا کا کلام براہ راست آنے والا ہم نہیں جان سکتے کیسے آ جاتا۔ ہمارا فریضہ اس وحی پر ایمان لانا کہ یہ خدا کی طرف سے بذریعہ رسول کے ہم تک پہنچے، اور رسول کے متعلق اس کی اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہی واضح کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا امر تمہاری طرف وحی کیا۔ یہ امر کا لفظ ایک تو وہ عالم امر ہے نا، وہ خدا کے ہاں کا ایک عالم جہاں یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں وہاں کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں زندگی اور توانائی، بڑی چیز کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی تعلیم بھیجی کہ جس میں زندگی اور توانائی مضمر ہے۔ اور آگے ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ تو اس سے پیشتر یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی کہ حضور کی اپنی فکر تو ایک طرف رہی، اسی جگہ اسی آیت میں یہ چیز واضح کر دی کہ رسول کی اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اے رسول تو اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، کہ جائے کہ یہ اپنی فکر سے ایسی وحی تو لے آتا۔ ہم نے اس کو ایک روشنی بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، صحیح راستے پہ چلنا۔ اب ہو گیا کہ یہ جو کہا جائے گا کہ خدا جس کو ہدایت دے تو مانے یہ ہے یہ قرآن جو دیا گیا ہے، قرآن دے دیا ہے اس نے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اور نور اپنے لیے کسی دوسری روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بلب آپ کا جل رہا ہے اور آپ موم بتی کے ذریعے کمرے میں ڈھونڈیں کہ وہ بلب کہاں ہے، وہ تو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو وہ دلائل پیغام پہنچاتا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے دیکھو کہ وہ جگہ، وہ چیز کہاں ہے، وہ آدمی کہاں ہے، وہ شے کہاں رکھی ہے۔ نور اپنی نورانیت یا اپنی روشنی کے لیے کسی خارجی ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا۔ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ خارجی ذرائع سے اس کے اندر ہم روشنی ڈالیں اور پھر ہمیں یہ صحیح راستہ دکھائے۔ یہ تو جگمگاتا ہوا سورج ہے، قرآن نے کہا ہے
ہر شے کو روشن کر دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تیرا کام یہی ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے اس قرآن کے ذریعے سے. نہدی بہی من تشاء. بہی قرآن کے ذریعے سے ہی رسول بھی رہنمائی کرتا تھا صحیح راستے کی طرف. یاد رکھیے اس بات. رسول کے پاس بھی اس کے سوا دوسرا ذریعہ نہیں. بہی نہدی بہی من نشاء من عبادنا انک لتہدی الی صراط مستقیم. 2 منٹ کے ساتھ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ صراط مستقیم کہا ہے کتنی بڑی چیز ہے. وہ راستہ جو تمہیں خدا کی طرف لے جائے گا. بڑی جامع چیز ہے سر. اور خدا وہ کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ساری مملکت اسی کی ہے. الا الی اللہ تصیر الامور. یاد رکھو تمہارے جتنے معاملات جو کچھ تم کرتے ہو انہیں اس کے قانون مکافات کے سامنے جانا ہے. وہاں سے اس کے مطابق نتائج برآمد ہوں گے ہی معصوم ہوتے ہیں. اور یہ اعلان جو تھا عوام سے ہی نہیں کرایا گیا تھا. پھر وہی ہم آگے جہاں سے یہ آیت ہمارے سامنے آئی تھی وہ سب سے برگزیدہ ہستی کے جو بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر خود اس نے یہ چیز کہہ دی. صاحب اندازہ لگائیے یہ جو آپ کے ہاں کلمہ ہے کلمہ شہادت یا خود کلمہ ہی یہ کتنا بڑا انقلابی اعلان ہے نعرہ ہے انقلاب کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں اعلان کرتا ہوں اس چیز کا شہادت دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں. لوگوں گواہ رہو اس بات کے میرا اعلان یہ ہے. اب یہاں الہ آ گیا صاحب. الہ کا ترجمہ ہم نے تو کر دیا معبود. خدا کے سوا معبود کوئی نہیں تھی. الہ کے معنی حاکم کے ہیں صاحب اقتدار کے ہیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ صاحب اقتدار دنیا میں کوئی نہیں ہے خدا کے سوا. وحدہ صرف وہ ایک ہے. لا شریک لہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں. کتنا بڑا اعلان ہے. اب ذہن میں آیا کہ صاحب اتنی بڑی عظیم ہستی رسول کی تو جس نے آ کے یہ اعلانات تمہیں سکھائے ہیں کہا اور تو اور رہا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یاد رکھو میں اس کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ بہت بڑی ایک ہستی ہمارے ہاں ہے کم از کم اسے تو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. دنیا کی ہر مذہب پرست قوم نے یہی کیا تھا اور کچھ نہیں تو اپنے بانی مذہب کو تو الوہیت کے اندر شریک کر لیا تھا. یہاں جڑ کاٹ کے رکھ دی اس چیز کی طرح. ایک سانس میں یہ دونوں اعلان صاحب اقتدار صرف خدا کی ذات وحدہ لا شریک لہ اور دنیا کی عظیم ترین ہستی کہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو اس میں شریک کر لیتے. اس کے متعلق بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ خود خدا کا عبد ہے. ایمان ہمارا یہ ہے کہ اس کا پیغام پر اور یہ چیز ہے ول قاہر فوق عبادہ. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف قہاریت خدا کو دے دیتی ہے. وہی حاکم ہو سکتا ہے اسی کا غلبہ ہو سکتا ہے کسی اور انسان کا نہیں ہے. یہاں دوسرے پر دوسرے کی بالادستی کب چلتی ہے جب کوئی شخص تنہا رہ جاتا ہے. جس کے ساتھ جتھا ہوتا ہے نا دوسرا ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتا ہے. بہت بڑی برادری ہے بہت بڑا جتھا ہے اور آج کی اصطلاح میں بہت بڑی پارٹی ہے. ہم اکثریت کے حال میں دیکھا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے. اس کو تو قوت ہوتی ہے اور جو تنہا رہ جاتا ہے اس پہ ہر شخص ہاتھ ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا تلقین کی گئی عمل یتیم فلا تقہر. جو تنہا رہ جائے کہیں معاشرے میں یاد رکھو کبھی اس کے اوپر غلبہ اپنا مت جتاؤ. جو تنہا نہیں ہے اس پہ تو تم بھی نہیں جتاؤ گے. پتہ بخار سے ایک دن جہاں تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہ تنہا ہے وہاں ضرورت پیش آئی ہے کہنے کی عمل یتیم فلا تقہر.
تو اکیلا بھی رہ جائے دنیا کے اندر. یاد رکھیے عربی زبان میں نے عرض کیا نا اکیلے رہ جانے والے گرے یتیم تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہم شاعریوں میں تو یہ چیز استعمال کرتے ہیں. حقائق کی اور عملی دنیا کے اندر یہ معنی نہیں لاتے. جو تنہا رہ جائے کبھی اس کے اوپر دسترازی ہو سکتی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہی خدا کی صفت قہاریت انسانوں کے اوپر جب آئے گی تو یہی چیز ظلم اور استبداد ہو جائے گا. خدا کے ہاں جب یہ چیز آئے گی تو یہ چیز اس کے قانون مقاصد عمل کی طرف توجہ دلانے والی ہوگی. اور قرآن تو عزیزان من قرآن ہے، میں کیا عرض کروں اس کا. یہاں قاہر و فوقا عبادے ہی کہا تو ہو سکتا تھا نا کہ اکیلا یہی لفظ ذہن میں آتا تو تھوڑا سا یہ آ جاتا کہ صاحب قاہر ہے. کہا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. حکیم تو قاہر نہیں ہو سکتا ہمارے معنی کے اندر. وہ متضاد چیزیں ہیں. وہ ظالم اور مستبد جابر قاہر جو ہے اس میں دانش اور دلیل و برہان اور حکمت کا تعلق کیا؟ وہ تو سرکار ان تمام چیزوں کو توڑ کے جبر جور کر رہا ہوتا ہے. وہ کہا یہ قاہر کے معنی یہ نہ لے لیجیے گا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کا ایک استبداد ہے کہ جس نے جکڑا ہوا ہے. کچھ نہیں. قانون ہے ہمارا اور قانون حکمت پر مبنی ہے. اس کی ہم دلیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لاجیکل ہے وہ ہمارا قانون جو ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس قسم کا کاز ہو تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس چیز کا عمل ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اسے عزیزان من حکمت کہتے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ قانون بھی اس نے نازل کیا اور حکمت بھی اس نے نازل کی، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس قانون سے یہ نہیں نافذ کر دیا کہ کل سے یہ ہوگا. وہ کہتا ہے پہلے ساتھ یہ بتاتا ہے وہ کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کل ایسا ہونا چاہیے. جب کسی قانون کے ساتھ اس کی کیوں سمجھا دی جائے اور پھر وہ کیوں بھی کسی ایک شخص کے ذاتی دماغ کی استاد نہ ہو، اپج نہ ہو، بلکہ الخبیر ہو. وہ اس لیے کہ ہمیں ساری معلومات ہیں، بہت باخبر ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم انسانوں کی ضروریات کو، معاشرے کی ضروریات کو اس سے باخبر ہیں. حکمت پر مبنی قانون ہے، لیکن قانون کو صاحب قوت کو ہونا بڑا ضروری ہے. هو القاہر فوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر. اتنے اعلانات کے بعد کہا کہ میں نے ابھی کہا تھا نا اشہد ان لا الہ واشہد ان محمد، یہ شہادت ہے. جو شہادت کا لفظ آیا اور اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں نا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے استعمال یا اعلان کا ہمارے ہاں ایک ہی موقع ہوتا ہے، کلمہ شہادت، اور پیچھے سے کوئی نہیں آواز دیتا. وہ اگلا جو ہے نا وہ تو جنازے کا کندھا بدلتا ہے. ہمارے ہاں اب یہ لفظ نہیں استعمال صرف ہوتا ہے باہر. کہا کہ کل ایو شین اکبر و شہادت. آجوں کو یہ کہا جا رہا ہے اس کے لیے شہادت درکار ہے تم کو. کون سی شہادت سب سے بڑی ہو سکتی؟ اکبر، سب سے بڑی شہادت. قل اللہ شہید بینی و بینکم. اپنی طرف سے میں نہیں کوئی شہادت پیش کرتا. اسی کا قانون، اسی نے اس قانون کی حکمت بتائی، وہی اس کی شہادت دیتا ہے. قانون بنانے والا ایک وٹنس کی حیثیت سے بھی تمہارے سامنے کھڑا ہے، شہادت بھی دیتا ہے اس چیز کی. کیوں قانون بنایا، اس قانون نے کیا کیا نتائج پیدا کیے، تم کوشچن کر سکتے ہو، وہ بتائے گا. اب یہ شہادت کہاں سے آئے گی؟ وہ لمحے تو عرش پہ ہیں، کبھی دیکھے بھی نہیں جا سکتے. یہ تو سمندری سرو نہیں ہوں گے ان کے اوپر. آج کی اس طرح میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ شہادت کس طرح سے یہاں آئے گی؟ بڑی لطیف چیزیں قرآن بتا رہا ہے عزیزان من.
تو جو پہلا سوال ہمارے ہاں پیدا ہوا کرتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، ساورنٹی اقتدار اعلیٰ خدا کو حاصل ہے صاحب۔ کہنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے شاعری ہے کر دی، نہ خدا سامنے آئے نہ کبھی وہ سورن تسلیم ہو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 786 کی طرح اوپر لکھ دیجئے اور نیچے پھر اس آئین میں، قانون میں، دستور میں وہ جہاں بھی یہ ٹھیک کہ وہ پیپل کا فیصلہ جو ہوگا میجورٹی کی روح سے جمہوریت ہوگی، ان کا فیصلہ قانون بنے گا اور ساورنٹی بلانگ ٹو دی پیپل کہیں آ جائے گا، یہ سارا کچھ نیچے یہ لکھا ہوا ہوگا، اوپر 786 ہوگا یہ ساورنٹی بلانگ ٹو اللہ، تو اس لیے کہ وہ کہا جائے گا کہ صاحب وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، ٹھیک ہے۔ ارے یہ کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ یہ حکومت کو اسلامی حکومت بننا ہے نا، اس لیے یہ لکھ دیا اوپر اس سے، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن ہے، خدا ہے، وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، یہ جسے آپ اقتدار اعلیٰ یہ ساورنٹی کہتے ہیں، آخر میں ریڈیوس کس چیز پہ آگے ہو جاتی ہے؟ ہاں وہ دنیاوی نظام کی روح سے پیپل کے لیے ہو، میجورٹی کے رول کے لیے ہو، ڈکٹیٹر ہو، ایک فرد ہو، پریزیڈینشل سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک کانسٹیٹیوشن بناتا ہے، اس کی سورینٹی جو ہے اس حد تک ہے کہ کانسٹیٹیوشن بناتا ہے، کانسٹیٹیوشن ان اتھارٹی جو ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ساورنٹی، اس کا اقتدار مطلق اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آ جاتا ہے، یہی ہے نظام دنیا کا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اقتدار اعلیٰ، اقتدار مطلق جو ہے ساورنٹی یہ خدا کی ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ سنیے عزیزان مان جھوم جائیے، قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو کیسے یہ چیز آئے گی؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن جو میری طرف اس نے وحی کر کے دے دیا، اس نے کہا ہے ہم ہیں ساورن اتھارٹی اور ہماری ساورن اتھارٹی ہمارے بنائے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے ایکسرسائز ہوگی، قرآن دے دیا۔ دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یاد رکھیے یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ وہی صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کہیں وہی نہیں ہے۔ یہ سارے آپ کے ہاں کے عقائد جتنے بھی ہیں کہ وہی دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ قرآن میں ہے، قرآن کے باہر ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک ہے کہ 1/9 حصہ قرآن میں ہے، 9/10 حصہ باہر ہی ہے۔ کہتا وہ اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ وہی ہے، قرآن ہی ہے جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے، یہی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن، یہی ہے اس کا دستور، اسی کی روح سے اس کی ساورنٹی جو ہے وہ عمل میں آئے گی۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہی ہے وہ قرآن۔ دیکھیے پھر اس کو قرآن نے مقید کر دیا، وَأُنذِرَكُم بِهِ، یہی وہ کانسٹیٹیوشن ہے خدا کا عطا کردہ، جس کی روح سے میں تمہیں قانون شکنی کے تباہ نتائج سے آگاہ کرتا ہوں۔ کہے کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، یا اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی بغاوت ہوگی، اس کے تحت بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی جرم ہوگی۔ مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ آگاہ کر دیا جائے کہ تم نے کن حدود کے اندر رہنا ہے، تمہاری آزادی اور پابندی کن حدود سے گھری ہوئی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے دہرائے، جو قائد اعظم نے 1941 میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں حیدرآباد دکن میں استعمال کیے۔ ہماری آزادی کے معنی یہ ہے کہ ہماری آزادی اور پابندی جو ہے وہ خدا کی حاکمیت کے اندر گھری ہوئی ہے، جس کا یہ ہے جنہ کی نگاہ کہاں پہنچی تھی، جس کی عملی تنفیذ کا ذریعہ اس کی کتاب قرآن کریم ہے۔ لہذا یہ جسے ہم قرآن کا کانسٹیٹیوشن یا کسی مملکت کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ کچھ حدود مقرر کرتا ہے کہ اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تمہیں آزادی حاصل ہے،
اس حدود سے تجاوز کرو گے بغاوت ہو جائے گی. اسی لیے خدا نے قرآن کے متعلق بھی حدود اللہ کہا ہے. حدود ہیں وہ باؤنڈری لائنز ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے تو آزاد ہو, ان سے تجاوز نہیں کر سکتے. انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا آج کی اصطلاح میں. یہاں لفظ ہے یہ انذرکم بہی, آگے میں تمہیں آگاہ کر دوں, وارن کر دوں تمہیں تو یہ ہے وہ حدود, ان سے باہر نہیں جا سکتے تم, ان کے اندر رہنا ہوگا. لِأُنذِرَكُمْ, تاکہ میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں. اب اس سے تو نظر آتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخاطب قوم تھی اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے, ٹھیک ہے, انہیں آپ نے آگاہ کر دیا, انہوں نے سن لیا, بات ختم ہوئی. آج جو کہا کرتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے 1300 سال پہلے یہ ٹھیک چلتا تھا, اس زمانے کی بات ہے, آج کے لیے تو یہ بات نہیں ہے. یہ خدا کا کلام ہے, وہ تمہارے ان اعتراضات سے واقف ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اور قیامت تک جس تک یہ پہنچے اس سب کے لیے یہی کانسٹیٹیوشن ہے. آپ دیکھتے ہیں ختم نبوت کی مہر کس طرح سے واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے. کوئی مخاطب ہی نہیں, کوئی خاص دور نہیں, خاص زمانے تک صرف یہ نہیں جو کانسٹیٹیوشن انفورس رہے گا, یہ بالکل نہیں. تمہارے لیے کی وَمَنْ بَلَغَ, قیامت تک جہاں جہاں جس تک یہ پہنچے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو ان کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بنے گا خدا کا. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ, تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب یہ صرف خالص خدا ہی نہیں, اسی کا ہی قانون نہیں, اسی کا آئین ہی نہیں, اس کے ساتھ اور بھی کچھ اس میں سے لے لیا جائے, کچھ اس میں سے لے لیا جائے, تو اس میں سے ملا کے بنا لیا جائے. کہتے یہی تو شرک ہے. کسی کانسٹیٹیوشن میں دنیا کی کسی دوسری مملکت کی کانسٹیٹیوشن کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں ملایا جا سکتا. اطاعت جو ہے وہ توحید چاہتی, اسی مملکت کی اطاعت جس کے اندر تم رہتے ہو, جس کی تم رعایا بنیں گے. یہ جو چیز ہے کہ کچھ یہاں کی کچھ وہاں کی, دوہرا دوں میرے سامنے تو ہے وہ آئے 2/85 2/85. کہ جتنا ہم کرتے ہیں بہرحال اس کا تو ثواب مل ہی جائے گا نا, یہ چیز تو ہو ہی جائے گی نا. بات سمجھنے کے لیے میں پوچھتا یہ ہوں کہ جس پر بغاوت کا جرم عائد ہو جائے پھر وہ یہ کہہ کے چھوٹ جایا کرتا ہے کہ صاحب میں نے تو بڑے چندے دیے تھے آپ کے اسپتال بنانے کے لیے, سرائے بنانے کے لیے, ڈپٹی کمشنر کے فنڈ میں یہ کچھ دیا, میں نے تو کبھی بھی کیپ ٹو دی لیفٹ کا قانون جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے. کوئی اس کی نہیں سنائی ہوگی. بلایا تو ہمیں تو معلوم ہوں. یہ جو جرم بغاوت ہے اس کے بعد یہ جس کو آپ حوالے ہنسنا کہہ کے چلے آ رہے ہیں, کوئی قیمت ان کی نہیں رہتی تھی. خدا کی حاکمیت یا اس کے آئین کی بالادستی سے انکار بغاوت ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہو صاحب نیک عمل جو ہے جی وہ آیا کرتے ہیں صاحب یار یہ جتنے لوگ یہ کافر ہیں ان کے نیک عمل کا بھی تو جی بدلہ ہونا ہی چاہیے نا. ٹھیک ہے, بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں پوچھتا یہ ہوں آپ اپنے ہاں یہ سوچیے کہ کسی مملکت کے آئین سے سرکشی برتنا, اس سے انکار کر دینا, اس کے بعد اس مملکت کے اندر رہتے ہوئے کتنے ہی امن پسند شہری آپ کے ہونا رہے ہوں ساری عمر, کوئی آپ کو اس کا کریڈٹ مل سکتا؟ قطعاً نہیں مل سکتا. بنیادی چیز ہے یہ. اور اگر یہ چیز ہو جائے کہ نہیں صاحب ہم انکار تو نہیں کرتے, تو بات یہی ہے کہ کچھ اس کا حصہ لے لیتے ہیں
اور یہ جو دوسری چیز ہے اس میں ہم یہ ساتھی تو ہے ہمارے یہاں بھارت، اس کا آئین جو ہے بڑا اچھا آئین ہے، بڑے اچھے قانون ہے، کچھ ہم وہاں سے لے لیتے ہیں اپنے یہاں۔ ایک فرد اگر یہ کہے کہ صاحب اتنے حصے تک تو میں نے آپ کی ہدایت کی تھی اور اتنا حصہ میں نے وہاں دیا تھا، تو کیا یہ چیز ہوگی پھر کہ جتنا حصہ تم نے یہاں لیا اس کا تو ثواب مل جائے، جتنا دوسرا لیا اس کا نہ ملے؟ سنیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آئین پہ عمل نہیں بلکہ مجھے آئین سازی کے سلسلے میں کہنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز کہ کچھ چیز تو آپ لے لیں قرآن سے اور کچھ حصہ جو ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور سے لے لیں کہ صاحب یہ چیز وہاں سے ہم لیتے ہیں۔ سنیے کیا کہتا ہے کہ کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو اور توقع یہ رکھتے ہو کہ پھر اتنے حصے کا تو تمہیں ضرور بدلہ ثواب مل جائے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ فما جزاء من، اس کے سوا کچھ نتیجہ نہیں ہوگا۔ انداز کہنے کا تاکید کا کیا نتیجہ ہوگا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یوم مکافات میں پھر اس سے بھی زیادہ سزا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس طرح اسے قرآن کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں، وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بت پرستی ہے اور مطمئن ہو گیا مسلمان کے پھر ہم بت پرست تو نہیں ہے نا، ہم تو مشرک نہیں ہیں، یہ ہے شرک۔ کچھ حصہ اس میں سے لیا، کچھ حصہ جہاں سے اچھا نظر آیا، اچھا کیا جہاں مفید مطلب نظر آیا اسے لے لیا، اور ذہن میں یہ کہہ دیا کہ آصف ٹھیک ہے یہاں سے بھی تو لے لیا، ہمارا جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو۔ عملی دنیا میں عزیزان ایمان ایسا کر کے آپ دکھائیے، کچھ حصہ آئین کا یہاں کا عمل کیجیے، کچھ کسی دوسری مملکت کا، کچھ قانون یہاں کے آپ کہہ دیجیے دوسرا کسی مملکت کے، کبھی نہیں بچ سکتے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی صاحب اقتدار ہیں؟ سوورینٹی ایک کے سے زیادہ مانتے ہو کسی کی اپنی مملکت کے اندر؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہا نہیں میں تو اس کی نہیں گواہی دے سکتا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی اس معاملے میں۔ یہ یہاں سے ہی ہے اشہد کے، جہاں سے ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پہ میں اعلان کرتا ہوں۔ کتنا انقلابی اعلان ہے عزیزان میں، مسجد میں کھڑے ہو کے نہیں، مینار بلند کے اوپر جا کے ساری دنیا میں یہ اعلان کرنا کہ خدا کے سوا کسی اور کی سورینٹی کے ہم قائل نہیں، اسی کی حاکمیت ہم مانتے ہیں، کسی انسان کی حاکمیت ہم نہیں مانتے، وحدہ صرف اس کی، لا شریک لہ، اس میں کسی اور کو ہم شریک نہیں کرتے۔ قل لا اشہد، قل انما هو الہ واحد، اعلان کرو وہی الہ ہے، صرف اسی کو اتھارٹی حاصل ہے، اسی کی حاکمیت، واحد اکیلے کی، وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تم جو اس کے ساتھ اور کی حاکمیت کو اور حاکموں کو شریک کرتے ہو میں اس سے بری ظلم ہوں۔ کہا یہ ہے ہمارا اعلان، یہ ہے بنیاد ہمارے دستور کی، اس کی ہم شہادت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی اب آئی بات وہ عزیزان مان، دین آتا ہے تو خدا کی کتاب لے کے نبی آتا ہے، صرف خدا کی کتاب لے کے، حتیٰ کہ اس سے یہ کہا جاتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ یہ مخالفین کہتے ہیں کہ تو اس کی دعوت دیتا ہے، یہ نظام دیتا ہے، ہماری خاطر کچھ تھوڑی سی ترمیم کر دے اس کے اندر، ذرا سی ترمیم۔ جواب ملتا ہے قرآن کہ بابا اگر یہ میری کتاب ہوتی، میرے نظریات ہوتے، میں نے کچھ وضع کیا ہوتا تو تمہاری خاطر کچھ کمپرومائز بھی کر دیتے،
تو بابا یہ تو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے، میں تو اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں کر سکتا، میں کیا کروں اس کے اندر؟ تو نبی وحی خالص پیش کرتا تھا اور کہتا یہ تھا کہ کیفیت یہ ہے، تمہیں نہیں میں آگاہ کرتا، میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی اس کے نتیجے سے نہیں بچ سکتا۔ خارج سے جو علم آیا ہوا ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، لیبارٹری میں بیٹھا ہوا سائنٹسٹ بھی اگر اپنے ہاں اس کے ذرا خلاف کچھ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی موت ہو جاتی۔ خارج کا نظریہ اور قانون کسی کا لحاظ کرتا ہے؟ وہ کہا بابا میری تو کیفیت اپنی یہ ہے، تم یہ کہتے۔ نبی ہمیشہ وہی یہ خالص پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے ایک لفظ اس میں نہیں ملاتا۔ وہی اس کتاب کے اندر محفوظ ہوتی ہے، مندرج ہوتی ہے، کلہم اس میں ہوتی ہے، اس سے باہر ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ اپنے دعوے کی دلیل میں اس قسم کے معجزے و کرامتیں پیش کر کے ان کی عقل کو معوف کرتا ہے۔ کرامت دیکھ کے جو مانتے ہیں تو عقل کو معوف کر دیتی ہے نا وہ بات، وہ یہ نہیں کرتا۔ کہا میں تو قرآن پیش کرتا ہوں، ہاں سنیے عزیزان من اور رب بھی، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے اس قسم کی کتاب نازل کر دی؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یکفہم، کیا یہ کافی نہیں؟ دین میں خدا کی کتاب کافی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کے ملانے کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں ہوئی تھی، ملاؤ تو شرک ہو جاتا ہے۔ سائنس کے کسی فارمولے کے ساتھ کچھ اور ملا کے بتائیے عزیزان من، پھر بتائیے دکھائیے بنا کے وہ چیز جو وہ فارمولہ کہتا تھا کہ میں بناؤں گا۔ پانی کا قطرہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ایک خاص پرپورشن کے ملنے کا نام ہے نا، اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ ملا کے بتا دیجیے، بنا دیجیے پانی کا قطرہ۔ ملانا تو ایک طرف پرپورشن میں بگاڑ کے پانی کا قطرہ بنا کے دکھا دیجیے، نہیں بن سکتا۔ یہ نظریے اور یہ فارمولے خالص ہوتے ہیں، اس میں کچھ ملا تو اب تو ہم سمجھ نہیں سکتے شرک کیا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے وہ جو سائنٹسٹ اپنے فارمولے میں کچھ اور ملا لے تو جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نبی وحی خالص پیش کرتے، وہی وحی خالص خدا کی کتاب کے اندر درج ہوتی، ایک لفظ اس کے باہر نہیں ہوتا، ایک لفظ کا اس میں اضافہ نہیں ہوتا، تحریف نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی ناسخ و منسوخ اس میں کچھ نہیں ہوتا، خالص تنوع اور تمت کلمت و رب کا صدق و عدل، مکمل ہوتی ہے وہ کتاب، لا تبدیل لکلماتہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان من، پختہ فارمولے کی تو یہی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، فی ذات ہی مکمل ہو فارمولہ، اس میں تبدیلی کوئی نہ ہو سکے، محفوظ ہو وہ فارمولہ۔ منسوخ کے معنی ہے کہ فارمولہ تو ہو لیکن اس کا نتیجہ وہ پیدا نہ ہو، یعنی خالی کارتوس۔ ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے، مشکل ہو گئی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لے لیا ہے، یہ کیا ہے کہ بھاگ کیسے جائیں؟ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں 500 آیات ایسی ہیں کہ آیات تو رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہوا ہے، یعنی وہ ڈرے ہوئے کارتوس رکھے ہوئے سام کے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس قوم میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ورن آؤٹ آئیڈیاز ہیں وہ پھر سے توانائیاں حاصل کر لیں؟ یہ ہوتا ہے مطلب کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اسی کے اندر ہے سارا سامان نشو و نما، پوری انقلاب پسند، لیکن کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون،
جو اس کے خود مکتفی ہونے پر ایمان رکھے کہ یہ کافی ہے کتاب. دیکھا کہاں ایمان کہا ہے؟ اس پہ ایمان لائے کہ یہ فارمولہ کی ذات ہی مکمل ہے، خود مکتفی ہے، محفوظ ہے، غیر متبدل ہے. اس پہ ایمان لائے یہ سب کچھ مل جائے گا اس کو. مذہب پرست قوم کے پاس یہ قرآن جو ہے، خدا کی کتاب جو ہے، میں نے کہا نا کہ ان لوگوں نے بگاڑ دیا، تعریف کر دی. یہ یہاں اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ تو نہیں کیا انہوں نے. کتاب کو تو رکھا، کاہے کے لیے رکھا؟ ثواب حاصل کرنے، شبینے پڑھنے، دہرانے کو نازر، مردوں کو بخشنے کے لیے. اسی طرح سے قرآن. لیکن جہاں تک اپنی زندگی کا تعلق، یہ آپ کے ہاں جو دارالعلوم ہے، جہاں 10 سال کے بعد فارغ التحصیل ہو کے عالم ہونے کی دستار فضیلت سے ان کا سر مبارک مزین ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ 18 علوم ان میں پڑھائے جاتے ہیں 10 سال تک. قرآن شریف ان کے نصاب میں داخل نہیں ہے. آخری سال میں صرف سورہ بقرہ کی ایک تفسیر ہے بیضاوی کی، اس کو یوں ہی ذرا سا چلا دیا جاتا ہے تبرکن. ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو کہ چلو قرآن ہی لکھتا ہے. آخری سال میں ایک سورہ بقرہ کی ایک تفسیر بیضاوی کی صرف. تو وہ تو قرآن یہ کہتا تھا کہ ان سے پوچھو کہ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کافی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں. بات تو ساری 18 علوم جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے سارے فقہ آپ کی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین. تو میرے اندازہ لگائیے، علم کلام، علم منطق، علم نفاذ، 18 علوم. قرآن نہیں اس میں. وہ کہتا تھا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی. کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ قرآن انہیں کہتا تھا. یہ چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ بالکل یہ کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے کیا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں. کیا یہ کافی نہیں؟ آپ حیران ہوں گے عزیزان من. سبق کا ہے 5 آدمی تھوڑا وقت ہے، مزے والا نہیں ذرا سا. سب سے بڑا جرم آپ کو میں بتاؤں، تاریخ بتاتی ہے اور یہ تو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن جو دے وفات کے قریب کے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قلم دو آپ لاگے. آپ اس کے بعد آپ سے بے ہوشی طاری ہو گئی. یہ ایک میں فکر کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں کچھ وہی کرنے کی بات نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے اور وہ کافی ہے ہمارے لیے ضابطۂ زندگی. یہ ایک ٹکڑا حسبنا کتاب اللہ جو ہے یہ آ گیا، پتہ نہیں یہ دانت کانٹ رہے ہوں گے، آ گیا اس کے اندر. میں ساری تاریخ کو چھوڑ دیتا ہوں اپنے متعلق. میں نے اس دور کے اندر اس چیز کو لی، حسبنا کتاب، قرآن کی اس آیت کو لیا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب آدی، اور کہا کہ اس کی ہمیں پوری تفسیر حضرت عمر کی سمجھ میں ملتی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. بڑی چیز یہ. آپ حیران ہوں گے کہ یہ فتویٰ ہے، کہا گیا ہے کہ میرے متعلق کہ یہ شخص جو حسبنا کتاب اللہ کہتا ہے یہ کفر ہے. حسبنا کتاب اللہ کہنا کفر ہے. بات سے بات نکلتی ہے. میں سند نہیں پیش کر رہا، یوں ہی پیش کرتا ہوں. انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. ایک شیعہ مجتہد تھے، انہوں نے کتاب دی، انہوں نے ان کو پکڑا، کہا کہ اس شخص کو جو کہتے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ کہتا ہے اس لیے کفر کا فتویٰ، اس سر چشمے کی طرف جاؤ نا جہاں سے بات نکلی تھی حسبنا کتاب اللہ. اللہ اکبر.
بڑی ٹھیک بات ہے اس نے جو کہی، اس کا کیا جرم ہے؟ یہ ہوتا ہے مذہب میں، یوں پکڑتے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتی، اس سے کفر کا فتویٰ لگا، حسبنا کتاب اللہ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے خدا کی کتاب؟ کافی نہیں ہے کہ ایک بات درمیان میں ذرا سی کچھ لطیفہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے منسوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، جس شخص کو قرآن مستغنی نہیں کر دیتا اور چیزوں سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا بات ہے، میں نے کہا نا کہ یہ تو گوہر تابدار ہیں، یہ ہیں حدیثیں، کیا الفاظ، قرآن کی اس آیت کی یہ ہے تفسیر۔ جس شخص کو بھی قرآن اور چیزوں سے مستغنی نہیں کر دیتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہماری جو شامت آئی عربی زبان میں، یہ روٹ میں غنا غین کے زبر کے ساتھ اس کے معنی ہوتا ہے مستغنی کا، غنی جس کو کہتے ہیں، استغنا جس کو کہتے ہیں، مستغنی کر دینا، یہ اس میں ہوتا ہے۔ اور ان کے ہاں غین کے زیر کے ساتھ غنا جو ہے وہ گانے کو کہتے ہیں، مغنی ونی آپ لگ سنا ہوگا نا، یہ جو ہے حدیث اب آ گئی ان کے گلے پڑ گئی، وہ یہ تھا کہ جس کو قرآن مستغنی نہیں کرتا۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو قرآن کو گا کر نہیں پڑھتا وہ ہم سے نہیں، ہم میں سے نہیں۔ چل کیا ہوگا پوچھ رہا ہو۔ نل جڑا نہیں پڑھتا پنجابی وہ جو طائفوں کی طائفے پھر وہ مصر سے اور حجاز سے، اور وہ جو قرت ہیں آپ کے ہاں کی، اور وہ کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ اس حدیث کی روح سے وہ چلتی ہے۔ پھر یہ حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کو گا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھتے ہیں دین مذہب جب بن جاتا ہے تو اس میں کیا تماشے ہوتے ہیں۔ یہ اولم یکفی انا انزلنا الکتاب، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، حسبنا کتاب اللہ کے خلاف فتوے لگ رہے ہیں۔ اس قسم کی گوہر تابدار چمکتی ہوئی حدیث قرآن کی جو تفسیر کر رہی ہے، اس سے یہ معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہنچی ہوئی قوم کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر دوہرا دوں، the verdict of history is that worn out ideas have never risen to power among a people who have worn them out۔ جو یتغنا کے معنی یہ کر لے کہ جو گا کے نہیں پڑھنا ہم نے سنی، ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے۔ ہاں اگلی آیت میں کفا ہے، لیکن وقت ہو گیا کہ ساتھ کرتی ہے۔ حوالم یکفہم تھا نا، کہا کہ اب اس کے لیے دلیل کون سی ہے؟ کہتا ہے دلیل مانگتے ہو، کل کفا باللہ بینی و بینکم۔ کئی بار سے کسی کو بقور شاہد کے، بقور منصف کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آؤ تم آؤ، تمہارے مقابلے میں اللہ آتا ہے، رسول کہتا ہے تمہارے اور میرے درمیان مقابلے میں اللہ آتا ہے اور میری طرف سے وہ کافی ہے، آؤ تو صحیح میرے سامنے۔ میں بتاؤں گا کہ اللہ کافی کیسے ہوتا ہے۔